بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 9th کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ اپنے اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے، ہمارے پاس سبق نمبر جو ہے 5 شروع ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے ان کا سبق پڑھنا ہے، جو کہ نسو اور سلیم کی گفتگو ہے۔ یہاں پہ نسو جو ہے باپ ہے اور سلیم کون ہے؟ بیٹا ہے۔ یہ دونوں آپس میں بات چیت ہوگی۔ جب دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے مکالمہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا یہ جو سبق ہے ناول توبۃ النصوص سے یہ سبق اخذ کیا گیا ہے، جس کی صنف ناول ہے۔ ناول کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناول کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جو حقیقی زندگی کے بارے میں جو ہے کچھ ہمارے سامنے خامیاں بھی آتی ہیں اور خوبیاں بھی آتی ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے اب ہم سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو ہے بہت سے طریقے اپنانے پڑتے ہیں، اور ضروری تو یہی ہوتا ہے کہ ہم تمام مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور آداب معاشرت کو سیکھیں کہ معاشرے میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ یہاں اس سبق نسو اور سلیم کی گفتگو میں مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کا اولین فریضہ ہے، اور اس سلسلے میں انہیں ذرا بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے موزوں ترین وقت بچپن ہے، جس میں انہیں بچوں کی ایک ایک عادت پر نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر عادات بد مطلب بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جائیں تو پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی تھوڑی سی یہاں پہ تربیت کے بارے میں مصنف ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ایک طالب علم کے ناطے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی بچوں کو کس طرح اچھائی کی طرف راغب رہنا چاہیے۔ سبق کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سبق میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ دلی ہندوستان کے دارالحکومت کا نام ہے۔ ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ ہیضہ جو ہے ایک متعدی مرض کا نام ہے۔ وبا کا پھیل جانا مطلب عام پھیل جانے والا مرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد مطلب بہت سے افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا، ہیضے کا مبتلا ہو گیا، کا شکار ہو گیا، اور سمجھا کہ موت قریب ہے، مطلب وہ مایوس ہو گیا۔ مایوسی کے عالم میں، نا امیدی کی حالت میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے، دل دہلا دینے والے، ڈراؤنے، خوفناک۔ تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، خواب سے
بیدار ہو کر جاگ کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی مطلب گزری ہوئی زندگی کا ازالہ کرنے کا وعدہ کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے درستی کے لیے اپنا مددگار بنایا، معاون بنایا، ساتھی بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر مطلب چھت پر اوپر کی منزل پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ جو ان کی گھر کی ملازمہ ہے، بلایا۔ تو یہاں پہ اس سبق میں بہت سارے الفاظ الفاظ و محاورات کا استعمال کیا جائے گا، بہت سادہ اور نرم اور پیارے پیارے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اس سبق میں کیا ہے۔ آپ لوگ پڑھیں گے میرے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، وعدہ ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا۔ بیدارہ جو کہ ان کی ملازمہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ صاحبزادے بیٹے سلیم کو کہا گیا بالا خانے پر اوپر چھت پر۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ 10 برس سے کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی مطلب بلاوا اس کے لیے آیا، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، اماں جواب دے گی، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے، کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ کوٹھا جو ہے یہاں اوپر کی منزل کو کہا گیا ہے۔ سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ نے کیا جواب دیا؟ میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دیجیے۔ صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، شکل سے کچھ غصہ تو نہیں لگ رہے تھے۔ یہ جو ہے سلیم پوچھ رہا ہے بیدارہ سے، اپنی ملازمہ سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بیدارہ کیا جواب دے رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی کردار ہیں اس ناول میں سب ایک دوسرے سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیدارہ، نہیں تو سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تو اس کا معقول طور پر جواب دینا، مطلب مناسب جواب دے دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ پوچھ رہا ہے، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ اب بیٹا جواب دے گا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے، مطلب 1 گھنٹے بعد جانا ہے، 1 گھنٹہ رہتا ہے ابھی۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ اب بیٹا جواب دے گا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ، کیوں؟ بیٹا جواب دے گا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے اور پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سلیم نے جواب دیا۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ بیٹا، جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، یہ دونوں کھیل ہیں، کھیلوں کے نام ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ، تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ باپ جو ہے سلیم سے پوچھ رہا ہے۔ بیٹا،
مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ: مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا: شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ: کیوں؟ ایسی کیا مشکل ہے؟ بیٹا: مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا، میرا دل نہیں چاہتا۔ باپ: سبب؟ باپ وجہ پوچھتا ہے۔ وجہ؟ بیٹا: میں پسند نہیں کرتا۔ آپ کا یہ سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ ہم اگلا سبق جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں ہم ان کو۔ ہیضہ ایک متعدی مرض ہے، وبا، عام پھیل جانے والا مرض، عاقبت آخرت، دل دہلا دینے والا، ڈراؤنا، ہڑبڑا کر، بوکھلا کر، بیدار ہونا، جاگنا، گزشتہ، گزری ہوئی، تلافی، ازالہ، نقصان پورا کرنا، عہد، وعدہ کرنا، اصلاح، درستی، قول، وعدہ، بالا خانہ، چوبارہ، اوپر کی منزل، طلب، بلانا، خفا، ناراض، معقول، مناسب۔ شطرنج ایک کھیل کا نام ہے جس میں 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ گنجفہ ایک کھیل جس میں 96 گول پتے اور 3 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ سبق پڑھا، الفاظ معنی پڑھے۔ ان الفاظ معنی کو آپ ہوم ورک پر لکھیں گے اور جو ہے اپنی ہوم ورک کی شیٹس پر لکھ کر سیٹرڈے والے دن اسکول میں آپ سبمٹ کرانے آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔